جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی ایک شخص دنیا میں صلاۃ قائم کرنے والا، صوم رکھنے اور حج کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی موت حالت شرک میں ہوئی تو اس کی دنیا میں کیے جانے والے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں کفر و شرک سے بچا، شرک سے بچا۔ اے اللہ ہماری جب بھی موت ہو ایمان صالح پر ہو، اور ہماری موت جب بھی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تیرا نام ہو۔ پکارنے والے بھی کمزور اور جن کو پکارا جا رہا ہو وہ بھی کمزور۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو میرے بھائیو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو چیز ہم نے مانگنی اپنے رب سے مانگنی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ خود محتاج ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بدترین گناہ ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، پھر 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یا فرمایا جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی طرح فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ چاہے تو مکان پہ رکھ ہانڈی، لٹکا چاہے گاڑی پہ جوتا، چاہے ڈال کلائی میں کڑا، لٹکا چاہے گلے میں تعویذ، یا باندھ درختوں پہ دھاگے، تو چاہے جو مرضی کر لے مگر ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2 جب وہ وعدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ نمبر 3 جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔